مزاج میں یہ بات داخل ہوگی تو یاد رکھو، پھر اس کے بعد وہ حالات کے لیے تیار رہو جس حالات کے جھونکے آج تمہارے گھر کے دروازے کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج صرف تمہاری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ نہیں، آپ مرتد ہو رہے ہیں اور آپ ارتداد کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آج خوف کی لاٹھی سے زنجیر دکھا کر اور حالات کے شکنجے میں کس کے آپ کو ارتداد کی چوکھٹ پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے نوجوان اس دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں جہاں دیکھنے میں ان کی صورت ایک مسلمان سے ملتی ہو، نام پہ مسلمان کے چھاپ ہو، لیکن اندر کی روح ایمان کی حیثیت سے خالی دکھتی ہے۔ لوگوں، آج جو صورتحال پورے ملک میں برپا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور مضبوط فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تعداد اس ملک میں اتنی ہے، حالات کے جھونکے ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، اس زمین پر عباسی حکومت 600 سال تک قائم رہی اور اس کا آخری تاجدار مستعصم باللہ، جس کے زمانے میں سن 1257 میں ہلاکوں نے بغداد پر حملہ کیا۔ لوگوں، یہ وہ حکومت کا تاجدار تھا جس کے حکومت کی سرحد میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ہلاکوں نے اس میں بغداد پہ حملہ کیا، 6 لاکھ انسانوں کے سر کاٹے گئے، دجلہ اور فرات کی ندی انسانوں کے خون سے سرخ ہو گئی، اور پھر جب اس زمین پر مستعصم باللہ کو قید کر کے ہلاکوں نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا اور کئی دن تک اس کو بھوکا رہنے پہ مجبور کیا، تو اس کے بعد اس مستعصم باللہ نے کہا کہ میں اب بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ملازم سے کہا کہ ہلاکوں سے کہو کہ مجھے کچھ کھانے کو دے۔ چنانچہ ہلاکوں نے ایک تشت منگایا، اس تشت میں کچھ سامان رکھے اور پھر اس کو کپڑے سے ڈھک دیا۔ ملازم کو حکم دیا کہ لے جا کر مستعصم باللہ کے سامنے پیش کر دو۔ مستعصم باللہ نے بھوک کی شدت میں جلدی سے تشت کا کپڑا اٹھایا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس تشت کے اندر کھانے کا سامان نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ مستعصم باللہ تڑپ گیا، اس نے ملازم کی طرف حیرت سے دیکھا، کہا کہ میں نے تو کھانے کے لیے دانا مانگا تھا، میں نے تو یہ ہیرے اور جواہرات نہیں مانگے تھے، میں یہ ہیرے اور جواہرات لے کر کیا کروں گا۔ ہلاکوں نے مولار ہوا، سامنے آیا اور کہا کہ مستعصم باللہ تمہیں تو یہی کھانا پڑے گا۔ کہا کہ ہلاکوں کوئی انسان کیسے کھا سکتا؟ کہا کہ سنو، تم اور تمہارے پرکھے نے اسی کو جمع کرنے کا کام کیا تھا۔ اگر تم ان ہیرے اور جواہرات کو اپنی فوج پہ خرچ کرتے، اپنی قوت کو بڑھانے پہ لگاتے، اپنے سرحد کی حفاظت پہ خرچ کرتے، تو آج ہلاکوں کے گھوڑے کا پیر تمہاری بغداد کی سرزمین کو روند نہیں سکتا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ چمڑا منگوا کر جو کچا چمڑا تھا مستعصم باللہ کے جسم کو لپیٹا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، اور جب تک اس کے جسم سے روح نکل نہیں گئی اس وقت تک گھوڑے کے ٹانپ اس کے جسم پر چلتے رہے۔ یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو آسمان اور زمین کی آنکھوں نے خود دیکھا ہے اور اس کو قبول کیا ہے۔ اس سچائی کو 600 سال کی ایسی حکومت کی بنیاد جب اس طریقے سے ہل سکتی ہے، حالات کے گھیرے آ سکتے ہیں، تو یاد رکھو آپ کو بھی غفلت کی چادر اتار دینی چاہیے۔ ہندوستان جیسے ملک میں 300 سال تک مغلوں نے حکومت کی، لیکن اس کا آخری تاجدار جب رنگون کے جیل میں بند ہوا، یاد کرو 300 سال تک جس نے اس ملک میں پوری قوت کے ساتھ فرما روائی کی، جب اس کو کھانے کی حاجت ہوئی انگریزوں نے تشت پیش کیا تو اس تشت کے اندر کھانے کا سامان نہیں بلکہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کے کٹا ہوا سر موجود تھا۔ لوگوں، یہ حقیقت دنیا نے اپنی آنکھوں سے
جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آج آپ کے گھروں میں ٹائلز اور سنگ مرمر چمک رہے ہیں، آپ کی بلڈنگ آسمان کو چھو رہی ہے، آپ بلا شبہ دولت کے اوپر بیٹھ کر کے آج غیرتمند ہیں، لیکن یاد رکھو اگر آپ نے سماج کی صورتحال سے آنکھ کو بند کیا، اگر آپ نے پڑوسی کی خبر گیری نہیں لی، اگر آپ نے ایک درد مند انسان کی حیثیت سے اپنی آنکھ کو جگا کر گرتے کو اٹھانے، ٹوٹے کو جوڑنے، بکھرے کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کی، تو جو حالات ہمارے سامنے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حالات باہر کے اعتبار سے بھی بدتر ہیں، اندر کے اعتبار سے بدتر تر ہو چکے ہیں۔ آج آپ ملک کے تیور کو دیکھیے کہ ملک کا رخ کس طرف جا رہا ہے، اور جو تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں آپ کی حیثیت کیا باقی رہ گئی؟ آج اتراکھنڈ کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کے دروازے پر نوٹس چپکائی جا رہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس محلے کو خالی کر دو۔ آج بہرائچ اور مختلف جگہوں پر جو صورتحال کا سامنا ہے آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہار کی سرزمین پر بھی حالات کو بگاڑنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ آپ کو عزت کی زندگی دے، آپ اپنے زمین کو زندہ رکھ کر جی سکیں، ایمان کی حفاظت کے ساتھ جی سکیں، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ باہر کے حالات سے بھی ہمیں نمٹنا ہے، اندر کے حالات کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ باہر کے حالات کو آپ کیسے نپٹیں گے؟ لوگوں یاد رکھو آج جو بندہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہے اس کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو آج اس کی بنیاد پر مرتد ہونے کو تیار ہے اور ارتداد کی ڈگر تک وہ پہنچ چکا ہے۔ آج خوف کی زنجیر دکھا کر، لالچ کے لبھاؤ میں لا کر ایسے بندوں کو ارتداد کی راہ پر ڈالا جا رہا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے ایمان والے یہاں بیٹھے ہو، تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو تاکہ باہر کے حالات کے مقابلے میں جم سکو۔ نمبر ایک، سب سے پہلی جو آپ کی طاقت ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، اپنے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ آج آپ نے اپنے سیاسی شعور کو کھو دیا ہے۔ آج جو چاہتا ہے آپ کو سکے کی طرح اچھال رہا ہے، آج جو چاہتا ہے آپ کے بیچ میں درار پیدا کر کے آپ کو ٹکڑیوں میں بانٹ رہا ہے۔ یقین مانو ابھی گزشتہ لوک سبھا الیکشن میں آپ نے ذرا سی محبت کا ثبوت دیا، آپ نے ایک رخ پر محنت کی، اللہ تعالیٰ نے نتیجہ تقریباً اس قابل بنا دیا کہ آج کوئی ظالم بڑا فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بڑی قوت کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلک کے نام پر نہیں، برادری کے نام پر نہیں، ذات کے نام پر نہیں، ٹولہ اور ٹپر کے نام پر نہیں، بلکہ ایک اللہ کے نام پر، ایک انسانیت کے نام پر، ایک محمد الرسول اللہ کی کلمے کی بنیاد پر آپس میں ایسی محبت پیدا کرے کہ کوئی پہاڑ آپ کو ہلا نہ سکے، کوئی زنجیر آپ کو ڈرا نہ سکے، کوئی سونے کی زنجیر آپ کو لبھا نہ سکے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو ایسا مضبوط نہیں بنایا، یاد رکھو جو جھکڑ چل رہا ہے، جو طوفان کے جھونکے اٹھ رہے ہیں، جو آپ کے دروازوں سے آ کے ٹکرا رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آسانی سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری چیز جو آپ کے لیے لازم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شعور دیا، اس شعور کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یاد رکھو ہمارے اندر فکر اور عمل کی طاقت گھٹ گئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم زندہ مسلمان ہیں اپنے سینے سے خوف کو نکالیں، بزدلی کو باہر کریں، حوصلہ مندانہ زندگی گزارنے کا شعور پیدا کریں۔ بزدل اور ایمان کسی ایک سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ مومن یا تو بہادر ہوگا، حوصلہ مند ہوگا، وفا شعار ہوگا، وہ کبھی بھی بزدل اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی اس گمان میں نہ رہیں کہ میں جس اللہ پر یقین رکھتا ہوں وہ اللہ کمزور ہے،
ہم حوصلہ مندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، حوصلہ مندی کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن حوصلہ مندی کا ترجمہ ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی باطل کے نرقے میں آ کر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کریں جو سماج کے لیے دشواری کا سبب بن جائے۔ حوصلہ مندی الگ بات ہے، حالات کو بہتر بنائے رکھنا الگ بات ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ آپس کے جوڑ کو مضبوط کرو، ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر ایسی دیوار بناؤ کہ کوئی اس میں سوراخ پڑنے کی بھی طاقت نہ رکھ سکے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے بزدلی کو نکالو، حوصلہ مندی پیدا کرو، اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنے آپ کو جس مذہب سے جوڑے ہو یہ یقین کرو کہ اللہ نے حق اسی میں رکھا ہے، اسی پر مرنا اور جینا میرے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کی پہچان ہے۔ اگر یہ احساس پیدا کرو گے تو انشاءاللہ بہت سارے طوفانوں کو آسانی سے روک سکو گے۔ تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کا یقین ہے کہ اللہ کی مدد اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ والا عمل کرتا ہے۔ آج اگر اللہ والا عمل میری زندگی سے نکل گیا، گناہ میری زندگی کی پہچان بن گئی، رب سے میرا رشتہ کمزور ہو گیا، یقین مانو خدا کی نصرت ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسے حالات میں آپ تمام نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے میں بھیک مانگتا ہوں کہ آج کی اس مبارک رات میں توبہ کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، پچھلے گناہوں سے معافی مانگو اور ایک کروٹ لو کہ رب کریم اب تو گناہ بہت ہو گیا، اب تو حالات کا دھوکہ میرے دروازے تک پہنچ گیا، رب کریم تیرے علاوہ کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں سچائی کے راستے پر جموں گا، ایمانداری کے راستے پر جموں گا، سود خوری سے بچوں گا، نشہ خوری سے توبہ کروں گا، وہ کام کروں گا جس کام کی بنیاد پر تو راضی ہوتا، اس کام کو چھوڑوں گا اللہ جس کام سے تو ناراض ہوتا۔ یہ تین خوبی پیدا کرو، آج کے حالات میں باہر کے حالات کو روکنا آسان ہوگا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ یہ تین خوبی پیدا کریں گے؟ بولو انشاءاللہ ایسے ایک بنو گے، ایسے ایک بنو گے، بولو انشاءاللہ۔ اور یہ جو ٹوٹ پھوٹ کی چال ہے اس کو ختم کرو، کسی بنیاد پر نہیں، محبت محمد الرسول اللہ کے نام پر کلمے کی بنیاد پر قائم کر کے اپنے آپ کو ایک جٹ بن کر جینے کا حوصلہ کرو۔ نمبر 2، میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ آپ سب لوگ طے کریں کہ حوصلہ مندی سے رہنا ہے، اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، بزدلانہ زندگی نہیں بلکہ حوصلہ مندانہ زندگی گزارنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، تمہیں طے کرنا ہے کہ جو بھی گناہ کے عمل ہم کرتے ہیں جس سے اللہ میرا ناراض ہوا، میں طے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ایک گناہ کے عمل سے آج توبہ کر کے اٹھوں گا۔ کیا انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ارتداد کا مسئلہ چھیڑا گیا، اس سے ارتداد کے دروازے بھی بند ہوں گے۔ یاد رکھو ارتداد 3 طرح کے آج ہیں۔ ایک ارتداد تو وہ ہے جو آج خوف کی وجہ سے ملک میں پیدا ہوا، دوسرا ارتداد وہ ہے جو شکیل بن حنیف جیسے مکاروں کی وجہ سے آج اس زمین پہ پیدا ہوا، اور ہمارے سینکڑوں نوجوان آج اپنے ایمان کا سودا کر کے ایسے ظالموں اور باطلوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ باہر کے اس ارتدادی طوفان کو بھی روکیں گے۔ شکیل بن حنیف جیسے مکار لوگ جو آج باطل نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے کو مہدی بتا کر آج ہمارے قوم کے نوجوان کے ایمان کو چھین رہے، اس فتنہ ارتداد کو بھی ہم روکیں گے۔ تیسرا فتنہ ارتداد ہماری بیٹیوں کا ہے، جن بیٹیوں کی وجہ سے آج ایک سروے کے مطابق 8 لاکھ سے زیادہ تمہاری بیٹیاں مرتد ہو کر دوسرے کی چوکھٹ تک پہنچ چکی ہے۔ بولو کیا اب اس زمین پر کوئی پیغمبر آئے گا؟ کیا کوئی نبی مبعوث ہوگا؟ کون ہے جو ان نبی بیٹیوں کے ہاتھ کو پکڑے گا؟ کون ہے جو اس ارتداد کے طوفان کو روکے گا؟ لوگ
हमसे पूछते हैं कि इस दरवाजे को बंद करने का रास्ता क्या है। अभी आपके सामने हमसे पहले मुकर्रिर ने कहा कि देखो, अगर निकाह को तुम मुश्किल बनाओगे तो ज़िना का रास्ता आसान होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता कि आज निकाह के मामले में हम लोग देख चुके हैं पहले कि समाज के लोग देखते थे किसकी बेटी 15 और 17 साल की हो गई, उसका रिश्ता लगाया जाता था, बेटे के रिश्ते ढूंढे जाते थे, वक्त पर शादी कराने का इंतजाम होता था। आज शादी के निजाम को हम जैसे बेसबीर बेगैरत मुसलमानों ने अपने पैसे के रोब में और दौलत के गुरूर में जितना नबी के तरीके से दूर किया, उसी का बवाल है कि आज मेरी बेटियां इत्तेदाद की चौखट में खड़ी है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आज भी नबी के तरीके निकाह को अपनाओ, अल्लाह ताला बेशुमार बेटियों को मुर्तद होने से बचा देगा। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया आलनु हादन निकाह वजअलू फिल मसाजिद, कि निकाह ऐलान करके करो, निकाह के अमल को मस्जिद में अंजाम दो। आज निकाह में लोग ये करते हैं कि लव मैरिज का सिलसिला दरवाजा खोला जाता, लोगों को पता न चले ये दरवाजा। नबी ने फरमाया नहीं, निकाह समाज में चर्चा करके करो, मस्जिदों में ऐलान करके करो, लोगों के इल्म में लाकर करो। ऐसे निकाह से तुम्हारे घर फितनों से महफूज रहेंगे। और नबी ने फरमाया कि निकाह को मस्जिद में अंजाम दो। बोलो, आज अगर निकाह को मस्जिद में अंजाम देंगे तो मुसलमानों के करोड़ों रुपए आज बगैर वजह जो पिंडाल में और डेकोरेशन में खर्च होते, बोलो आज वो पैसे की हिफाजत होगी कि नहीं होगी। और बेवा की बेटियां जो आज झोपड़ियों में सिसक रही है, यतीम बच्चियां जो किसी गरीब के घर में कराह रही है, आज इन निकाहों की वजह से आज उनके निकाह मुश्किल हो गए। बोलो, आज नबी के तरीके को अगर हम अपनाएं और तय करें कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, याद रखो निकाह का अमल भी इबादत है। अगर तुम नमाज मस्जिद में पढ़ते हो तो मुसलमान को कसम खानी चाहिए कि अल्लाह, मैं इस बात की नीयत करता हूँ कि तेरे हबीब की सुन्नत की पैरवी में, तरीके की पैरवी में मैं अपने बेटे का निकाह मस्जिद में कराऊंगा। ये सोच करके जैसे नमाज इबादत है, निकाह भी इबादत है। बोलो, अगर मस्जिद में निकाह होगा तो क्या ये निकाह का अमल मुबारक बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं? आज अगर एक अमल पर जम जाओ कि मैं अपने बेटे का निकाह मस्जिद में करूंगा, दो फायदा मिलेगा नबी की सुन्नत को जिंदा करने का। नंबर दो, अल्लाह के नाम पर निकाह को इबादत समझने का, इबादत का दर्जा देने का। क्या इस मजमे में कोई मुसलमान है जो ये कह सकता हो कि इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे का निकाह मस्जिद में करूंगा? बोलो, कोई है हाथ उठा के कह सकता? सुनने वाला बहुत है, अमल करने वाले की बहुत कमी है। लोगों, अपनी जिंदगी के गिरह को खोलो, पूरा मजमा हाथ उठाओ कि मैं नियत करके जाता हूँ इंशाअल्लाह कि अपने बेटे का निकाह मस्जिद में कराऊंगा, इबादत समझ के कराऊंगा। बोलो, इंशाअल्लाह करोगे कि नहीं करोगे? और बारात जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अरे बारात जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? यहाँ हाजी साहब, नमाजी साहब, जमाती साहब, मुफ्ती साहब पिछली सीट पर बैठ के जाते हैं और 50-50 स्कॉर्पियो पे बाराती जाती है। बोलो मुसलमानों, अल्लाह आपके ज़मीन को जिंदा करे। आज ये बाराती का सबूत 1.25 लाख पैगंबर की जिंदगी में नहीं, 1.25 लाख सहाबा की जिंदगी में नहीं। अगर किसी के जिंदगी में बाराती का सबूत नहीं तो ईमानदारी से बताओ कि अगर ये काम हम करते हैं तो बोलो ये नबी के सुन्नत के खिलाफ अमल है या नहीं? अरे बोलो, है या नहीं? तो आज जितने लोग यहाँ बैठे हो, क्या आप ये नियत कर सकते हो कि ये जो बाराती का अमल है, ये बाराती का खाना मशकूक है? बाराती में जो लोग जाते हो, बाराती का खाना खाते हो, बाद उलमा ने इसको हराम, बाद उलमा ने इसको मशकूक लिखा है। आज अल्लाह मेरे ज़मीर को जगाए। बोलो, 50 स्कॉर्पियो से जो लोग बाराती जाते हो, अगर आज इस अमल को तुम छोड़ दोगे, बाराती में नहीं जाने की नीयत करोगे, तो इंशाअल्लाह कौम का भला होगा। हजारों बेटियों की जिंदगी
دشواری میں ہے، بولو اس کی آسانی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں؟ تو کیا کوئی ہے اس مجمع میں جو مجھ سے یہ وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ جب تک بیٹی والا دعوت نہیں دے گا، بیٹی والا کارڈ نہیں بھیجے گا، صرف بیٹے والے کی دعوت پر میں کسی قیمت پر باراتی کا کھانا نہیں کھاؤں گا؟ بولو کون ہے جو مجمع میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ارے بولو اٹھاؤ پاور سے الحمدللہ۔ اور جہیز لوگے کہ نہیں لوگے؟ کیسے نہیں لوگے؟ ماشاءاللہ یہاں تو لگڑا بیٹا بھی ہے تو 50,000 دام ہے، اور اگر وہ ماسٹر بن گیا تو 10 لاکھ کا چیک باپ سمجھتا ہے کہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو 2 چکیا چلتا تھا، اب 4 چکیا چلنے لگا، اور اس جہیز کی لعنت نے سماج کی بیٹیوں کو ابتداء کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بچی کی شادی ہوئی، 3 دن کے بعد بچی پھانسی میں لٹک کے مر گئی۔ ماں باپ کو خبر ہوئی، جا کر اس بچی کی لاش کو اتارا، اس کو کفن دے کر مٹی میں دفن کیا، لیکن جب باپ پلٹ کر بیٹی کے گھر آیا، اس کا سامان سمیٹنے لگا تو اس کے تکیا کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں بیٹی نے باپ کے نام چٹھی لکھی تھی۔ باپ نے پڑھا تو اس کے آنکھ سے دارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا جان، میں جس دن سے اس گھر میں قدم رکھی مجھے اتنا جہیز کے نام پر ٹارچر کیا گیا کہ میں پھانسی لٹکنے پہ مجبور ہو گئی۔ ابا میں دنیا سے جا رہی ہوں، یہ چٹھی آپ کے نام چھوڑ کر جاتی ہوں، آپ اس کو یاد رکھیے گا، اور جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکے بیٹی والوں کے کان تک پہنچائیے گا۔ ابا اب کی بات جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں ضرور دیجیے گا۔ معلوم نہیں کب میری طرف اس کو بھی پھانسی پہ لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں زندگی کی آخری نیند وہ سو سکے گی۔ لوگوں غور کرو تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آج جو نوجوان جہیز کے نام پہ تانا شاہی کرتا، غریب باپ کو تڑپاتا ہے اور مال اینٹ کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا اور اپنے گھر کو جہنم کے ایندھن سے سجاتا ہے، سنو جہیز لینا اور دینا مطالبے کا جہیز ویسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تمہارے ضمیر کو زندہ کر دے۔ آپ طے کرو انشاءاللہ کہ اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا، میں غلام بن کر پیدا نہیں ہوا، جانور بن کر روٹی دیا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں میرے لیے دودھ کا انتظام کیا جو اللہ ماں کے پیٹ میں مجھ کو کھلا سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر سکتا۔ بولو وہ اللہ جوانی میں بھی مجھ کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ طے کرو انشاءاللہ جہیز کے خلاف ڈٹیں گے، جہیز کے خلاف اڑیں گے، پھونک دیں گے اس باپ کے چہرے پر، اس بھائی کے چہرے پر جو مجھے جہیز کے لیے مجبور کرے گا۔ آج تم کہتے ہو کہ سرکار کا سپورٹ نہیں، سرکار نے آج تلک اور جہیز کو قابل جرم سزا قرار دیا، لیکن چور کے لیے تالا، بےایمان کے لیے قبالہ، آج پیشانی پہ داغ رکھنے والا سجدے کا، چہرے پہ داڑھی رکھنے والا، ہم جیسا کرتا اور پاجامہ پہننے والا، رات کی تاریکی میں بیٹے کے نام پر بھیک مانگتا اور اس کو شرم نہیں آتی۔ یاد رکھو جیسے مسجد کے گیٹ پر بھیک مانگنے والا فریق، مندر کے گیٹ پر بھیک مانگنے والا ذلیل فقیر، بیٹا کے نام پر منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مانگنے والا باپ بھی اس سے زیادہ ذلیل فقیر ہے۔ اللہ ہمت دے، میں اپنے نوجوانوں کے ضمیر کو جگاتا ہوں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ جہیز کی لعنت سے زندگی کو پاک کریں گے۔ بولو کرو گے؟ اللہ یہ حوصلہ عطا فرمائے، اللہ پوری قوت ایمانی کے ساتھ آپ کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ نکاح کو آسان بناؤ، انشاءاللہ ارتداد کا گراف نیچے آ کر رہے گا۔ آج ارتداد کو ہوا دینے میں تمہارے گھر کے موبائل نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یاد رکھو میں جاتے جاتے آپ سے کہتا ہوں کہ بیوی جوان ہے، ہاتھ میں موبائل دینے والوں، جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دینے والوں، یاد رکھو اس موبائل نے آج 90% ہماری بیٹیوں کی عزت میں دھبا لگایا ہے۔ آج 70% زناکاری اور 60% ارتداد کے واقعات اسی موبائل اور نیٹ اور انسٹاگرام کی لعنت سے ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ
ارتداد کے فتنے کے دروازے کو بند نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے کوشش کرو مسلمانوں کہ ہم اپنے بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنے بہنوں کے موبائل پر بھی پوری نظر رکھیں گے۔ آج جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، ملک کے اندر ہو یا بیرون ملک، ان کو پرواہ نہیں کہ میں بیوی کو چھوڑ کر آیا جو جوان ہے۔ یاد رکھو ہمارے نبی نے، صحابہ نے آپ کے لیے راستے طے کیے ہیں کہ آپ ان کی عصمت کے لیے خیال رکھیں، آپ لحاظ رکھیں کہ جس بیویوں کو گھر میں چھوڑ کر آیا میں اس کی عصمت کی رکھوالی کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر آپ غافل ہوئے تو یاد رکھیں ارتداد کی لہر اٹھے گی۔ ابھی ماؤ سے ایک خاتون جس کے 6 جوان بیٹے ہیں، باپ سعودی عرب میں اس کا شوہر کام کرتا ہے، میرے گاؤں میں وہ عورت آئی، ایک نوجوان جو وہاں کام کرتا تھا اس سے تعلق بگڑا اور 6 جوان بیٹے کی ماں وہ شوہر کو چھوڑ کر اس راستے پر چلی جس راستے پر اس کی عزت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا ہے۔ آج میں ان نوجوانوں سے جو ملک کے اندر کام کرتے ہو، بیرون ملک کام کرتے ہو، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فتنے پر کنٹرول ہو تو آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ اس پر نگاہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ارتداد کے دروازے کو بند کرنے میں مدد ملے گی۔ اور آج جو مخلوط تعلیم ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کا نظام ہے، اس کو بھی کنٹرول کرو۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ محل بنا لیتے ہیں، ایک ایک آدمی 3 منزلہ مکان بناتا، شرم کرو خیرت کہاں چلی گئی؟ کیا پوری آبادی کے مسلمان مل کر اپنی بیٹیوں کے لیے علیحدہ طور پر انٹر اور میٹرک کے ٹیچر کا انتظام کر کے ٹیوشن سینٹر قائم نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں قائم کر سکتے تو اس طوفان کے دروازے کو آئندہ آسانی سے نہیں روک سکو گے۔ اگر چراغ چلاؤ گے تو روشنی ہوگی، چراغ نہیں چلاؤ گے تو اندھیرا کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طے کرو جلسہ کرنے سے تمہاری نجات نہیں ہے۔ جتنا پیسہ جلسہ میں خرچہ کیا، کل پوری آبادی کے لوگ بیٹھو کہ ہم اپنے بیٹیوں کی میٹرک اور انٹر کی تیاری کے لیے بہترین کوچنگ سینٹر علیحدہ قائم کریں گے تاکہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے اور اس کے عزت کا تحفظ ہو سکے۔ اگر آپ نے اس کا لحاظ نہیں رکھا تو پھر ہمارے لیے عزت کا تحفظ آسان نہیں ہوگا۔ آج پردے کی بات کہی گئی، مسلمان بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ آج پردے کو آپ زینت کے طور پر نہیں، ایمان کی اور آبرو کی حفاظت کے طور پر استعمال کرو۔ مسلمان بیٹیوں، مسلمان مردوں، غیرت پیدا کرو۔ شیطان کھلے ہوئے بدن کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، شیطان کی بری نظر لگتی ہے اور اس سے ارتداد کے فتنے پیدا ہوتے۔ ابھی ایک بچی جو فرانس کے اندر تھی، مروہ نام کی، وہ اپنے حجاب کے ساتھ عیسائی ملک میں چلتی پھرتی تھی، عیسائیوں کو بات بری لگی، اس نے اس مروہ کو روکا اور اس کو سمجھایا کہ اگر تم فرانس میں رہنا چاہتی ہو تمہیں یہ اپنا برقع کلچر چھوڑنا ہوگا، حجاب کلچر چھوڑنا ہوگا۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں کسی قیمت پر اپنے حجاب اور برقعے کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ عیسائیوں نے اس کے خلاف جا کر مقدمہ عدالت میں کر دیا۔ مروہ کو عدالت میں بلایا گیا، جج نے پوچھا کہ مروہ تمہارے لیے 2 راستہ ہے، اگر فرانس میں رہنا چاہتی ہو تو برقع اور حجاب کلچر چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم یہاں سے باہر جانا چاہتی ہو تو تم اپنے حجاب کے ساتھ رہ سکتی۔ قربان جاؤ اس بیٹی کی غیرت ایمانی پر۔ بھری عدالت میں اس نے جج کو جو جواب دیا وہ ایمان کی تازہ مثال ہے۔ کہا کہ جج صاحب میں 1000 مرتبہ فرانس کی سرزمین کو چھوڑ سکتی لیکن اپنے برقعے اور حجاب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ایک عیسائی نوجوان کو غصہ آیا، اس نے ریوالور نکالا، عدالت کے اندر مروہ کے سینے میں کئی گولی اتارے، مروہ زمین پر گری، اس کی روح نکل گئی، لیکن اس کے بدن سے نکلنے والے خون نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا، ایمان والوں کو یہ سندیشہ گیا کہ اگر تم بھی حیا کے پرستار ہو، اگر تمہارے اندر بھی ایمانی غیرت ہے تو اس خون سے سبق لو اور دنیا کو یہ بات سمجھاؤ کہ ایک مسلمان کی بیٹی جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنا حجاب اور اپنا پردہ قربان نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایمانی غیرت آپ کو پیدا کرنی ہے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بہو بیٹی کے لیے پردے کا مضبوط نصب کریں گے انشاءاللہ، اور ہفتے میں یا 15 دن یا 1 مہینے میں بیٹیوں کے لیے دین کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرو۔ آج کے جلسے کے بعد یہ فیصلہ ہو جانا ہے
کہ 15 روزہ تربیت کا نظام مسجد میں یا کسی بڑے گھر میں رکھا جائے گا، بیٹیوں کو ایمانی تربیت دی جائے گی، آخرت کا خوف دلایا جائے گا، ان کے ایمان پر محنت کی جائے گی اور ان کو ایسے بگاڑ کے راستوں سے روکا جائے گا۔ اگر آپ نے اس نسخے پر عمل کیا، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ خدا فتنے کے دروازے کو بند کرے گا۔ بس میرے بھائیوں، میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی ہے۔ نمبر 1 بات تو پہلے 3 میں نے یہ کہی کہ اس ملک میں جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے 3 تدبیریں کرنی ہے۔ نمبر 1، تمام لکیروں کو مٹا کر ایک کلمے کی بنیاد پر اپنے سینوں کو جوڑ لو۔ نمبر 2، اپنے سینوں سے خوف کو نکال کر ایک اللہ کی طاقت پر ایسا یقین پیدا کرو کہ کوئی دنیا کا خوف تم کو ہلا نہ سکے۔ نمبر 3، اللہ کی نصرت کو زمین پر اتارنے کے لیے طے کرو کہ اب گناہ کے راستے کو چھوڑیں گے۔ اس سے بڑھ کر برا دن کیا ہوگا کہ آج میرے گھروں کو بلڈوزر سے اڑایا جائے، آج میرے بھائیوں کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے۔ کیا اس سے بھی برا دن دیکھنے کے لیے تم تیار ہو؟ 700 مدرسوں کو اسکول میں بدل دیا گیا۔ تمہاری بیٹی اور بہو کی عزت پر جو چاہے ہاتھ ڈال دے، جو چاہے نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دے، جو چاہے موب لنچنگ کے ذریعے اس کی زندگی کو اجاڑ دے۔ اس سے بڑھ کر اور کس برے دن کے انتظار میں ہو؟ خدا کی مدد کو پکارو۔ اللہ کی مدد گناہ کے راستے سے نہیں، نیکی کے راستے سے آتی ہے۔ طے کرو کہ ہم نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ اور بیٹیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے نکاح کے طریقے کو آسان کرو۔ نمبر 2، طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے مخلوط نہیں علیحدہ تعلیم کا نظم کریں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں سب اپنی بیٹیوں کو پردہ کا لازم کر کے با پردہ اور باحیا بیٹی بنائیں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر سے لے کر مسجد تک میں کم سے کم ایک ایسے اجتماع کا انتظام 15 روزہ ضرور ہوگا جس میں ہماری ماں بہنوں کو دین اور ایمان کی غذا مل سکے، اللہ کی پہچان ہو سکے، ایمان کی تربیت کا انتظام ہو سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کو ان کئی ہوئی باتوں پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔